اتنی خام خیالی ہے کیونکہ جب وہ دھرنے کے دن تھے ان کے اس دنوں میں وہ یو ایس ایمبیسڈر سے ملے تھے. شہباز شریف کی حکومت امپورٹڈ ہے, سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہے, ایبسلیوٹلی رائٹ یا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ السلام علیکم جی, اٹس می بلال عباسی. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کی نامور صحافی حفصہ کومل. تھینک یو ویری مچ, گیو اے پریشیس ٹائم. میم کیا سمجھتی ہیں عمران خان کے پاس کون سی لاسٹ ڈلیوری تھی جو 9 اپریل 11:50 تک وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے اور گھر چلے گئے؟ جس کا بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا تھا اور اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, شاید اسی کو وہ کہتے ہوں آخری گیند. لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس ایک اور آخری گیند ہو, کیونکہ انہوں نے یہ تو کہیں پہ آگے نہیں کہا کہ میں نے آخری گیند کھیل لی ہے. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ آخری گیند آخری دم تک لڑوں گا. سو لکس لائک کہ وہ تھی اور اب وہ شاید کوئی اور آخری گیند ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نو بال سمجھتے ہوئے. تو یہ خان صاحب کو ہی معلوم ہوگا. خان صاحب کہتے تھے میں لاسٹ بال تک لڑوں گا, تو ایک بال پہ سم ٹائم 20 اسکور بھی چاہیے ہوتے ہیں, 30 بھی چاہیے ہوتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ اس بات کو؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ ان کے پاس اسکور تھا اس ٹائم, ان کو 50 بنانی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی گیند تھی ان کے پاس. وہ گیند جو ہے وہ آپ سمجھیں گے نو بال قرار پائی. تو لکس لائک کہ وہ شاید ہو سکتا ہے آگے جا کے اس کا استعمال کریں. خان صاحب لوگوں کو روڈوں پہ لا رہے ہیں, لانگ مارچ کی کال دے رکھی. کس طرف جا رہے ہیں وہ, کیا سمجھتی ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی اور کیا اسٹریٹجی ہے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کی؟ کچھ بھی نہیں, وہی ہوگا جو خان صاحب پہلے آئے, سول نافرمانی کی کالز دی, 100 کئی دن کا مہینوں کا دھرنا ہوا, آخر میں ان کو اٹھنا پڑا اس دھرنے سے. تو ملک کے حالات کس حد تک اب متحمل ہو سکتے ہیں, کتنے دن اسلام آباد میں بیٹھا جائے, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر وزیر داخلہ کے طور پہ رانا ثناء اللہ اگر بیٹھے ہوں اور اگین اگر خان صاحب کے ساتھ وہ ساری سپورٹ نہ ہو جس کی وجہ سے انہوں نے کئی دن کا دھرنا دیا تھا اور بہت سے لوگ آئے تھے بعد میں, ان کی حکومت جس طرح بنی, اتحادی اس طرح ان کے ساتھ ملے, وہ سب کچھ نہ ہو تو پھر خان صاحب کا دھرنا کس طرح کتنے دن چل سکتا ہے. یہ تو پھر اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی پلان بی ہے, کیونکہ آپشن بی میرے خیال سے اس وقت موجود نہیں ہے. حفصہ کومل کیا سمجھتی ہیں شہباز شریف کی حکومت امپورٹڈ ہے, سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہے, ایبسلیوٹلی رائٹ یا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ شامل تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حکومت ایک پروسیس کے تحت آئی ہے. وہ اس پروسیس میں ان کو پاور پالیٹکس بھی کہا جاتا ہے اور اس پروسیس کو نو کانفیڈنس موشن کہا جاتا ہے, جو پہلی دفعہ ہمارے ملک میں کامیاب ہوا اور انفارچونیٹلی پہلی دفعہ کو پرائم منسٹر ہے جو نو کانفیڈنس کے ذریعے. ویسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فارچونیٹلی پہلی دفعہ کو نو کانفیڈنس کی جمہوری طریقے سے کانسٹیٹیوشنل وے سے گیا, باقیوں کا تختہ الٹا جاتا رہا. تو ان کی جو حکومت ہے وہ ایک آئینی طور پہ بنی ہوئی حکومت ہے, لیکن عوام کے براہ راست ووٹ لے کر نہیں آئی. تو بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے ہم پوچھیں تو ہم اس میں اجتناب بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک محدود وقت کے لیے ایک حکومتی سیٹ اپ ہے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی حقیقی طور پہ نمائندگی کرتی ہوئی حکومت ہے. افسر صاحب آخری سوال ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے صحافیوں نے $1 ملین لیے امریکہ سے, ان میں آپ کا نام تو نہیں ہے کہ آپ نے بھی $1 ملین لیا امریکہ سے؟ میرے حلیے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس $1 ملین ہوں گے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جس پہ ہنسی آتی ہے, اور لفافہ صحافی اور یہ ہمارے مخالف بات کریں تو اس سب کا ہی وتیرہ ہے. تو اس میں تو کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے. ڈالرز جو ہے اس کا میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو اگر کسی لوگوں کے نام پتہ ہے کہ کسی نے ایسا کیا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صحافی کا یا کسی سیاستدان کا کسی فورن ڈپلومیٹ سے مل لینا, آپ جاپنیز ڈپلومیٹ سے ملیں, آپ جو یورپین سے ملیں, امریکیوں سے ملیں, اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو خان صاحب کی اپنی خام خیالی ہے کیونکہ جب وہ دھرنے کے دن تھے ان کے اس دنوں میں وہ یو ایس ایمبیسڈر سے ملے تھے. تو پھر تو اس طرح کے الزام ان کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں, بہت سارے اور صحافیوں کو بھی لگ سکتے ہیں. اٹس اے بیس لیس ایلیگیشن. تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ موجود تھی نامور صحافی حفصہ کومل. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت.